بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کا سکون زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سارے جہان کا تھکا ہوا انسان جب گھر میں پہنچتا ہے، گھر کا ماحول اور گھر کی زندگی کا سکون اگر ہو، گھر کے معاملات میں ہم آہنگی ہو، تو وہ انسان کی اگر جھونپڑی والا گھر بھی ہو تو اس کے لیے وہ شیش محل نظر آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ گھر کا سکون زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے دوام کی صورت میں انسان ٹھنڈی چھاؤں کی آغوش میں نسیم سحر کا ذائقہ چکھتا ہے، اور یہ سکون محبتوں، الفتوں، راحتوں اور لامحدود آسائشوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ زندگی کی ناؤ جب باد مخالف کے جھونکوں میں بنور امیز لہروں اور طوفانوں کا شکار ہوتی ہے، تو انسان گھر کے دائمی سکون کی پناہ میں آ کر مصائب اور مسائل کے عمیق سمندر سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پاتا ہے۔ اس سکون کا شیش محل مگر معماروں کی ذرا سی بے توجہی سے چکناچور ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے سکون کے جو معمار ہوتے ہیں دنیا میں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا گھر کے سکون کے معماروں کو ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس سکون کے محل کی تعمیر میں ہر ایک معمار کا اپنا علیحدہ اور بکھرا کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ بنیادوں کے، بہن بھائی دیواروں، بیوی بچے دروازوں اور چھتوں کے معمار ہوتے ہیں۔ ہر اس معمار کی تعمیر کی ایک حد ہے، اگر وہ اس حد سے بڑھے گا تو معماروں کا تصادم یقینی ہے، اور تصادم کا انجام اس کا سقوط ہے۔ وہ شیش محل گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات و بلیات کی اماجگاہ بن جائے گی۔ جس فرض سے یہ رشتے منسلک ہوں وہ اس محل کا محافظ ہے۔ اس کے لیے ان تمام رشتوں کی رعایت بیک وقت ضروری ہے۔ جن رشتوں کے میلاب سے یہ محل تیار ہوتا ہے، اور ہر رشتے کا لحاظ ملوز خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ کا بیٹا ہے، بہن بھائیوں کا بھائی ہے، تو وہ بیوی کا شوہر بھی ہے۔ اگر وہ رشتوں کے اس خاردار راستے میں معتدل، متوازن ہو کر چلتا ہے تو یہ محل ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ معتدل نہیں ہو سکتا، اعتدال کے ساتھ نہیں چل سکتا، ہر ایک کے وہ حق اور اس کی حدود کے اندر مداخلت کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی یہ محل کی حسین و جمیل عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا سکون ہمیں ملے، ماں باپ، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں ایک اچھا اور محبت بھرا رشتہ رہے، اور ایک دوسرے کی قدردانی ہمارے اندر موجود ہو، ہر ایک کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، تو چند احتیاطی تدابیر ہمیں ملوز خاطر رکھنی پڑیں گی۔ اگر ہم ان چند احتیاطی تدابیر کو ملوز خاطر رکھیں گے، انشاءاللہ سکون کا یہ شیش محل تا قیامت آباد اور شاداب رہے گا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے چیز غیبت، دوسری چیز جھوٹ، تیسری چیز عدم اعتدال، چوتھی چیز کینہ پروری، پانچویں چیز بغض و عداوت، چھٹی چیز بے جا غیظ و غضب، ساتویں چیز تشدد، آٹھویں چیز ہٹ درمی۔ یہ 8 وہ ناسور ہیں جو اس سکون کے شیش محل کو، اس محبتوں اور پیار کے محل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سکون کے شیش محل کی مضبوطی، استحکام اور پائیداری چاہتے ہیں تو اس کی تعمیر نو کر کے اپنا اپنا کردار اپنائیے، اور پرسکون زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو اس سکون کے شیش محل کے معمار ہیں،
ماں باپ ہیں بڑا ان کا ایک کردار ہے، بہن بھائی اس گھر کا ایک حصہ ہیں، بیوی اس گھر کی ایک اہم حصے دار ہے۔ آج ان کے آپس کے اندر باہمی محبت، اعتدال اور آپس کا جو اعتماد ہے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس سکون والے محل میں آنے کے باوجود وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی اماجگاہ میں رہ رہا ہوتا ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے، اگر ہم گھر کا اس سکون کی نعمت لینا چاہتے ہیں تو گھر کے جتنے وہ افراد ہیں، جتنے وہ رشتے ہیں جن کے اکائیوں کے جڑنے سے یہ محبتوں اور پیار کا، خوشیوں اور مسرتوں کا شیش محل تیار ہوتا ہے، ان کی قدردانی کریں اور اس گھر کے خوبصورت محل کو حسین و جمیل بنائیں۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا کرے اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ چلتے ہوئے معتدل اور متوازن ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔